نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا فرمایا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو بھی پیدا فرمایا اور اس سب کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس جہان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ ایک نہ ایک دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ جانوروں کا انصاف فرمائیں گے۔ اس میں ایک سینگ والی بکری کو اور بے سینگ بکری کو لایا جائے گا۔ سینگ والی نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سینگ عطا فرمائیں گے اور وہ مار کر اپنا بدلہ لے گی اور اس کو فرمائیں گے کہ کونو ترابا، کہ تم مٹی بن کر ختم ہو جاؤ، تو وہ مٹی بن کر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو ختم نہیں ہوگا۔ پہلے یہ عالم ارواح میں تھا، وہاں جتنا مقدر تھا وہاں پہ رہا، پھر اس کے بعد یہ ماں کے پیٹ میں آ گیا اور وہاں کا وقت پورا کرنے کے بعد یہ اس دنیا کے پیٹ کے اندر آ گیا۔ اب جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ کوئی بھی یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ جتنی اس کی مدت ہے، زندگی ہے، وہ گزار کر پھر وہ آگے قبر کی پیٹ میں چلا جائے گا۔ اور قبر کے پیٹ میں کب تک رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی تو یہ قیامت کے دن جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا، یہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے اور وہاں پر ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لائیں گے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی اور اب موت کسی کو نہیں آئے گی۔ جو جنت میں ہوں گے ان کی جو خوشی بڑھ جائے گی، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جو دوزخ میں لوگ ہوں گے ان کی تکلیف اور اذیت بڑھ جائے گی کہ دنیا میں انسان ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے بڑھ جاتی ہے، کینسر ہو گیا، کوئی بیماری ایسی آ گئی جس کا علاج نہیں ہے، تو اس سے موت آتی ہے تو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اب وہاں پر موت کو بھی موت آ گئی، لیکن انسان باقی ہے۔ اب انسان دنیا کے اندر جیسی زندگی گزارتا ہے ویسا اس کے لیے اللہ پاک قیامت کے دن فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر انسان نے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر ہی انعامات دینا شروع فرما دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون نصیب فرماتے ہیں اور ہر حال میں اس کو اللہ تعالیٰ خوش رکھتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، اپنے نفس کے مطابق، اپنی چاہت اور اپنی سمجھ کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کو بے سکونی نصیب فرماتے ہیں۔ ہر وقت وہ خوف کے حال میں رہتا ہے، ہر وقت وہ موت سے ڈرتا رہتا ہے، تو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو پریشان رکھتے ہیں۔ اور جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے تو جب موت کا وقت آتا ہے
تو فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کی روح نکالنے کے لیے، اور اس کی روح کا فرشتے ایسے نکالتے ہیں جیسے کہ آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے اور بالکل ہی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی روح کو جب نکالتے ہیں تو اس کی روح خوشبودار ہوتی ہے، اور وہ فرشتے ایک دوسرے سے چھینتے ہیں کہ یہ روح میں لے کر جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا، اور اس طرح سے کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں، اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر اس نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہے تو جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو نکالنا چاہتے ہیں، روح اس کی نکلتی نہیں ہے تو اس کی روح کو زبردستی نکالتے ہیں، اس کی روح کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر اس کی روح کو کھینچتے ہیں، اور اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ململ کا کپڑا ہو، کانٹے دار جھاڑی ہو، اس کے اوپر اس کو ڈال دیا جائے اور پھر ایک دم اس کو کھینچا جائے تو وہ کپڑا بالکل تار تار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس کی روح کو نکالی جاتا ہے، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد جب روح نکلتی ہے تو اس میں بدبو ہوتی ہے اور کوئی فرشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کو ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں حتیٰ کہ اس کی روح اسفل سافلین میں پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جو شخص اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گیا تھا، جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان تھے ان سب سے زیادہ تو مجھے محبوب تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو تو میرے عمل کو دیکھے گا۔ تو قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ چونکہ زندگی میں اس نے اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق گزاری تھی، تو اس لیے فوراً کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین تو اسلام تھا، میں نے تو ساری زندگی اس کے مطابق گزاری۔ اور پھر ایک چہرہ انور دکھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہاں، یہ تو وہی چہرہ ہے کہ جو ہر وقت میرے سامنے رہتا تھا، کہ میں اپنے ہر کام میں ان کے طریقے کو تلاش کرتا تھا، اپنے کھانے میں، پینے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے نماز میں، اپنی عبادت میں، ہر وقت میں ان کے طریقے پہ عمل کرتا تھا۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے دوزخ کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو دنیا میں اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزار کر آتا تو آج یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن تو نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہے، تو اب یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، تو وہاں سے اس کی ہوائیں، وہاں کی نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اب آرام کر، اور وہ آرام سے لیٹ جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اور اگر یہ سب دنیا کے اندر اللہ کو راضی نہیں کیا، نبی کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، تو جب یہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ جتنے بھی انسان روئے زمین پر چلتے تھے ان سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ برا تو تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو تو میرا عمل دیکھے گا۔ تو قبر اس کو اتنا زور سے دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی،
اور پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے، تو وہ ڈراؤنی شکل میں ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا۔ اب چونکہ اس نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں گزاری، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری۔ اور دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر کوئی بات ہے، زبان پہ کوئی اور بات ہو، لیکن جیسے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے پھر دل کی اور زبان کی ایک بات ہو جاتی ہے، تو جیسے جو دل میں تھا تو وہی زبان پہ آئے گا کہ وہ کہے گا کہ ہاں لا ادری، کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ پھر اس سے دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینوں کا، تو پھر اس کا یہی جواب ہوگا۔ اور پھر تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ زندگی میں کبھی ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو آج وہ پہچان نہیں سکے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے اس کے لیے اور کہیں گے کہ اگر تو اپنے رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزار کر آتا تو آج ٹھکانہ تیرا جنت ہوتا، لیکن تو نے اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی کو نہیں گزارا، تو اب یہ تیرا ٹھکانہ جنت نہیں ہے بلکہ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے گرم ہوا، جہاں سے دھواں، اور جہاں کی دوزخ کی گرمی کا اس کو احساس ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو قیامت تک اسی حال میں رہے گا، اور پھر گناہوں کے بقدر اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ دنیا کے اندر کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اگر کہ اندھیرا ہو جائے، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ وہاں پہ لائٹ جلا دو، روشنی کر دو تو روشنی ہو جاتی ہے۔ کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف کو دور کر دو تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ قبر ایسی اندھیری جگہ ہے کہ اگر وہاں پہ قبر میں اندھیرا ہو گیا تو باہر کے کتنی بھی لائٹیں وہاں پہ لگا دیں، بلب لگا دیں، تو وہاں پہ روشنی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اگر کوئی سانپ آ جائے تو سانپ کو کاٹنے سے پہلے مار دیا، اور اگر اس نے کاٹ لیا تو کاٹنے کے بعد اس کا علاج کر لیا، لیکن قبر کا سانپ ایسا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، اور اگر وہ کاٹ لے تو جو اس کو تکلیف ہوگی دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ اور امان میں رکھیں۔ اب جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے انسانوں کو قبر میں رکھیں گے، اور پھر قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، اور جتنے بھی انسان ہیں جہاں جہاں دفن ہیں یہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا اظہار تدریجاً فرماتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ درخت ایک دم درخت نہیں بنتا، بلکہ پہلے وہ پتا نکلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تنا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر شاخیں بنتی ہیں، پھر وہ تنا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کو فجاءتاً ایک دم سے ظاہر فرمائیں گے، تو ایک دم سے 60 ہاتھ کا جو ہے 70 ہاتھ کا انسان کھڑا ہو جائے گا، اور 1.25 نیزے کے فاصلے پہ سورج ہوگا، اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے وہ اپنے گناہ کے بقدر اپنے پسینے کے اندر ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے پاؤں تک، بعض کے ایسے ہیں کہ جن کا پسینہ ان کے گھٹنے تک، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا پسینہ ان کے ناف تک، ان کے گردن تک، اور بعض ایسے ہوں گے جو اس میں غوطہ لگا رہے ہوں گے۔ لیکن جو نیک اعمال والے ہوں گے، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان کے لیے یہ وقت ایسے گزرے گا جیسے کہ صبح کی 2 رکعت نماز کا وقت گزرتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اعمال نامہ تقسیم فرمائیں گے. وہ پرچہ ہوگا جو اس نے زندگی بھر عمل کیا تو وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب ہمارے ہاں جب امتحان ہوتا ہے تو پرچہ تقسیم کیا جاتا ہے تو ایک ایک کے ہاتھ میں جا کے پکڑایا جاتا ہے. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے اور تمام پرچے ہوا میں اڑیں گے اور ہر آدمی کا پرچہ اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا. جو نیک آدمی ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں وہ اعمال نامہ ملے گا. جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ آؤ آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے نجات کا پروانہ دے دیا. وہ سب کو دکھاتا پھرے گا. اور جو نیک بخت نہیں ہوں گے، بدبخت ہوں گے، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، تو ان کا بائیں ہاتھ ان کے منہ میں جائے گا اور پخانے کے راستے سے باہر نکلے گا اور وہاں سے وہ اس پرچے کو پکڑیں گے اور وہ شور مچائیں گے کہ کاش یہ ہمارے ہاتھ میں نہ آتا اور ہمیں آج اتنی رسوائی نہ ہوتی. کیونکہ وہاں پر جو بھی معاملہ ہوگا وہ سب لوگوں کو نظر آئے گا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہ کونے میں چھپ جاتا ہے، ایک طرف چلا جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جو کام کرتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. لیکن قیامت کے دن اگر اللہ پاک عزت دیں گے تو وہ سب کو نظر آئے گی اور اگر کسی کو ذلیل کریں گے، عذاب دیں گے تو وہ بھی سب کو نظر آئے گا. اور پھر انسانوں نے جو دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اس میں جو عمل کیے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. تو اس میں کچھ لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے، وہ بڑے نیک بخت ہوں گے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے. اور دوزخ بہت عذاب کی جگہ، تکلیف کی جگہ، اور جو جنت ہے وہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوڑے کو رکھنے کی برابر جو زمین ہے جو جنت کی وہ ساری دنیا سے افضل ہے. اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں اس میں حور ہے جو ہر ایمان والے کو ملے گی. تو وہ اگر اپنا دوپٹے کو اس دنیا میں لٹکا دے تو دنیا کی جو روشنی ہے یہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں، نہ کسی کے کان نے سنا، نہ کسی کے دماغ میں آیا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیں گے جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزاریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر بھیجا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں ان سب کا نبی بنا کر بھیجا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی بناتے تھے تو کسی قوم کے لیے وہ اس قوم پہ جا کے محنت کرتے، یا کسی مخصوص علاقے کے لیے تو اس علاقے والوں پر جا کر محنت کرتے، اور جب وہ نبی کے دنیا کے زندگی کا وقت پورا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتے. ان کا وقت پورا ہو جاتا تو اور نبی آ جاتا. تو ہر وقت نبی ان کے اندر موجود رہتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کا نبی بنایا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا نبی بنا کر بھیجا. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی ہیں،
ایسے ہی جنات کے بھی نبی ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی پہلی ترتیب تھی کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چاہتے کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں تو آپ کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرماتے اور آپ قیامت تک اس دنیا میں بذات خود موجود رہتے اور آنے والے لوگوں کو ہدایت فرماتے رہتے، محنت فرماتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کو صرف نبوت کے 23 سال عطا فرمائے اور اس کے بعد پھر اپنے پاس بلا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر تھے کہ 23 سال کی عمر آپ کی تھی نبوت کے بعد کی، تو اس میں ایسی کوئی ترتیب ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے معراج پہ بلایا تو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر تھا آپ نے وہ براق پر کیا، اور براق ایسی سواری تھی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ قدم رکھتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ تو وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بندھی رہتی اور آپ اس پہ بیٹھتے تو کبھی جو ہے پاکستان آ جاتے، کبھی افریقہ کے ممالک میں چلے جاتے، کہ جہاں جہاں تک آپ کے نبوت کا علاقہ ہے وہاں آپ ایک دفعہ چکر لگا کر وہاں کے لوگوں کو دعوت پہنچا دیتے۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کہ اب دعوت کا پیغام کیسے پہنچے، تو اس کے لیے اس امت کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ذمہ ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے اور دوسروں کو اس پر لے کر آنے کی کوشش کرے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ دے دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے، لیکن ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت فرمائی اور صحابہ کے زمانے پر ایسا ماحول بنا تھا کہ مسجد میں جو 3 دن گزار لیتا تو وہ ایمان میں داخل ہو جاتا، کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے اس میں رہ کر اس چیز کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، جب ماحول نہیں ہوتا تو اس چیز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب مثلا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور جو خدمت والے ساتھی ہیں ان سے کہا کہ پانی چاہیے، تو وہ پانی گلاس میں لے کر آئے گا پینے کے لیے، اور اگر دسترخوان پر نہیں ہے بلکہ وضو خانے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ خدمت والے ساتھی سے کہا کہ پانی چاہیے، تو اب وہ گلاس میں پانی نہیں لائے گا بلکہ لوٹے میں لے کر آئے گا۔ اور اگر غسل خانے میں کھڑے ہیں اور ہاتھ میں کپڑے تولیہ صابن ہے تو وہاں پہ آپ نے کہا کہ پانی، تو اب وہ نہ گلاس میں لے کر آئے گا نہ لوٹے میں لے کر آئے گا بلکہ اب وہ پانی بالٹی میں لے کر آئے گا۔ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن ماحول کے بدلنے سے اس کے معنی بھی بدل گئے، اور ماحول کی وجہ سے اس کا مراد کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو اس لیے صحابہ کے ہاں ایمان کا، اعمال کا، عبادات کا، ذکر کا، تلاوت کا ماحول تھا، اس ماحول کی وجہ سے جو بھی اس میں آتا تھا وہ آ کر متاثر ہوتا تھا اور اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ ایسی ہماری ایک جماعت مستورات کی برما میں گئی اور وہ ایک علاقے میں کام کر رہے تھے، تو ایک ساتھی آئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے میرے گھر کا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو جانتے نہیں، ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم آپ کے گھر نہیں گئے، تو ہم نے کیسے آپ کا مسئلہ حل کر دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر اور میری اہلیہ پر حج فرض ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے حج کی درخواست جمع کرائی، درخواست میں ہمارا نام نکل آیا
اور جانے کی ترتیب، ٹکٹ وغیرہ ہر چیز مکمل ہو گئی۔ اب جب جانے کا وقت قریب آیا تو اب گھر والے کو پتہ لگا کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو احرام باندھنا ہوتا ہے، بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا، اور احرام کے اندر سر کو ڈھانپنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے سر کو کبھی نہیں ڈھانپ سکتی، میں تو بغیر پردہ کے رہنے والی عورت ہوں، تو اس لیے میں حج پر نہیں جاتی۔ تو بہت سمجھایا، ترغیب دی، وہ نہیں مانی، اور جو جانے کا وقت تھا وہ آ گیا اور گزر گیا، اور یہ حج پر نہیں گئی کہ سر پر دوپٹہ نہیں لینا۔ اب جب آپ کی جماعت آئی تو میں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ، پاکستان سے کچھ خواتین آئی ہیں، ان کے پاس بیٹھو۔ تو وہ کل صبح گئی اور کل شام کو گئی اور آج گئی۔ آج جب میں ان کو لینے کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا کہ میرے لیے برقع لے کر آؤ، کہ برقعے کے بغیر میں یہاں سے نہیں نکلوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا بھاگا گیا، بازار سے برقع لے کر آیا اور لا کر اس کو دیا، اور اس نے پہنا اور وہ گھر آ گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا کہ تم نے اس برقعے کی وجہ سے تو حج چھوڑ دیا تھا اور آج تم نے خود منگوا لیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں پہلے دن گئی، ان کی تعلیم میں بیٹھی اور انہوں نے وہ فضائل اعمال کو پڑھنا شروع کیا تو میرے جی نے کہا کہ یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، اور جب میں دوبارہ گئی ان کی مجلس میں، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے جی نے کہا کہ مجھے ان جیسا ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ان جیسی نہیں ہو سکتی، میری اپنی زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، میں ان کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ تو میں پھر آ گئی۔ آج جب میں تیسری مرتبہ گئی وہاں پر تو پھر میرا دل غالب آ گیا، اور میری جو عقل تھی وہ اس نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کبھی بھی بغیر برقعے کے باہر نہیں جاؤں گی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ماحول سے آتی ہے۔ اب ماحول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ہر چیز کا تھا۔ صحابہ کو حکم آیا ہے کہ آج سے شراب حرام ہے، تو انہوں نے شراب کے جو گھروں میں رکھی ہوئی تھی اس سب کو اونڈیل دیا، اور باہر گلیوں میں جو ہے وہ شراب بہہ رہی تھی، اور جب پردے کا حکم آیا تو تمام مستورات، تمام عورتیں جہاں پر تھی وہ وہیں پر ہی بیٹھ گئی کہ پہلے چادر لے کر آؤ، ہم پورا پردہ کریں گے پھر آگے جائیں گے۔ اب یہ ماحول ہمارے اندر آ جائے تو اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چند صفات ایسی تھی کہ اگر ان کو سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہ دنیا کا جتنا نظام چل رہا ہے، جتنی چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں، اس میں اصل چلانے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب دنیا کے والے، حکومت والے دنیا کا نظام چلانے کے لیے مختلف محکمے بناتے ہیں۔ ان محکموں میں سے ایک محکمہ خوراک کا بھی ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، کس علاقے میں کتنے گندم بھیجنے ہیں، کتنے چاول بھیجنے ہیں، کتنی دالیں بھیجنی ہیں، کتنے پھل بھیجنے ہیں، وہ اس کی ترتیب بناتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھی ایک محکمہ خوراک ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے چلاتے ہیں، اور اس قدرت میں چلانے میں اللہ تعالیٰ کسی کو محتاج نہیں۔ چونکہ دنیا کو اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا ہے تو سبب کے طور پر اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی غلہ پیدا ہوتا ہے، جو چاول پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر دانے پر اللہ تعالیٰ نے کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے، اور ہر دانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کھانے والے تک اس کو پہنچاتا ہے۔
اب پنجاب میں گندم پیدا ہوئی اور جو کھانے والا ہے وہ کراچی میں رہتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ جب وہاں پنجاب میں خریدار آئے مختلف شہروں کے، مختلف علاقوں کے، تو وہ اس دانے کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جب کراچی کا خریدار آئے گا تو اس کے حوالے کر دے گا، اور وہ کراچی کا خریدار اٹھا کر یہاں لائے گا۔ اور وہاں سے لے آیا، اور جو وہ کھانے والا تو رہتا ہے ناظم آباد میں، اور وہ پہنچ گیا کراچی کی منڈی میں، پھر وہ فرشتہ اس کو پکڑ لے گا جب تک کہ وہ اس کے گھر تک نہ پہنچ جائے دانا۔ اور گھر کے اندر 4 آدمی ہیں، اب وہ کھانا تو ایک نے ہے، تو اس دانے کو پکڑ کے رکھتا ہے جب تک کہ وہ اس کے منہ تک نہ پہنچ جائے، اس کو کھا نہ لے۔ تو اس وقت تک فرشتہ اس دانے کے ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ کھانا اس تک پہنچ جاتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تسبیح میں، جو اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ لگاتے ہیں، وہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حکومت والے محکمہ صحت بناتے ہیں، اس میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، اور اس کا نظام ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے بھی محکمہ صحت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ صحت کا ارادہ نہ فرمائے تو ڈاکٹر کتنا بھی زور لگا لے تو ڈاکٹر کو اس کو بیماری سمجھ نہیں آتی۔ اگر بیماری سمجھ آ جائے تو دوائی سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر دوائی سمجھ میں آ جائے تو جب وہ خریدنے کے لیے گیا تو وہاں پہ اس کو جعلی دوائی مل گئی، اصلی دوائی نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کی صحت کا ارادہ نہیں فرمایا، اور جب صحت کا ارادہ فرماتے ہیں تو ڈاکٹر بھی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے، اور پھر دوائی بھی فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کی کون سی دوائی ہے، اور پھر جب وہ دوائی لینے جاتا ہے تو وہی دوائی ملتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صحت کو رکھا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کی شفا نہ ہو، اور شفا کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو وہ دوا اس تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ کھا لیتا ہے، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، یہ انسان نہیں چلا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے چلا رہے ہیں، اور چلانے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی فوجیں ہیں ساری فوجیں اکٹھی ہو جائیں، اپنا ہتھیار، اپنے اسلحہ، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سب نکال لیں، تو وہ سب مل کر ایک فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے ہر نظام میں مقرر کیے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے، جیسے انسان چاہیں ویسے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جیسے انسانوں کے اعمال زمین سے اوپر جاتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال اوپر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت، اطمینان، سکون، آپس کے پیار، محبت، صحت، عافیت کے فیصلے آتے ہیں، اور اگر اوپر برے اعمال جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپس کی لڑائیاں، بیماریاں، دشمنیاں، عداوت اور بغض کے فیصلے آتے ہیں۔ تو جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اور دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اگر اس کو اس کے مطابق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسندیدہ ہے، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وہ عمل پسندیدہ نہیں رہتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر گوشت کھانا چاہو تو بکری کو، گائے کو ذبح کرو،
اللہ کا حکم کیا ہے کہ ذبح کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اس بکری کو لٹایا جائے اور اس کو گلے پہ چھری پھیری جائے اور اس کی 4 رگیں کاٹی جائیں۔ اگر تو اس نے اس طریقے کے مطابق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بکری کو ذبح کیا، تو اب فرماتے ہیں کہ اس بکری کا کھانا حلال، کیونکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی پورا ہو گیا۔ اور اگر اس نے اللہ کا حکم پورا کیا بکری ذبح کرنے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا اور پچھلی طرف سے اس نے اس کی گردن کو کاٹ دیا، تو اب کیا کہیں گے کہ بھی اللہ کا حکم تو پورا ہو گیا لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہوا، تو اس لیے اب اس بکری کا کھانا حلال نہیں۔ اس لیے جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ اللہ کے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی چیزیں یہ سب فنا ہونے والی ہیں، اور جو میں نے آج سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے پانی پیا، سنت کے مطابق میں نے بیٹھ کر پانی پیا، اس کا اجر مجھے آج بھی ملے گا، مرتے وقت بھی اس کا اجر ملے گا، اور قبر میں جا کر بھی ملے گا، اور حشر میں بھی اس کا اجر ملے گا، اور پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہم سب ارادہ کریں اس بات کا کہ ہم اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ ہمیں تیار ہیں اس کے لیے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں، طریقے ہیں، اس میں جو سب سے بڑی سنت ہے وہ دعوت ہے۔ اور دعوت کیا ہے کہ ہر انسان کے پاس جانا اور اس کو جا کر دعوت دینا کہ تمہارا کوئی پالنے والا ہے جس نے، اور تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو وہ مقصد کیا ہے کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا۔ یہاں پہ انسان کی زندگی صرف موت تک نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، ایک ایک آدمی کے پاس جانا، اس کو تیار کرنا، اور اس کو نماز کے لیے دعوت دینا۔ نماز ایسا عمل ہے کہ جو انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، جو یہ زبان سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں حمید کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجات کو مؤخر کر کے رکھتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ مسلمان کے مسائل نماز سے حل ہوں گے، مسلمان کے مسائل اسباب سے حل نہیں ہوں گے۔ اسباب کو ہم نے اختیار کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، اور کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوگا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کتنے بھی زور لگا لیں، کتنے بھی طریقے اختیار کر لیں، حل نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا تو وہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ اور نماز بہت عظیم چیز ہے۔ ابھی نماز کا ارادہ کیا اس نے، اور ارادہ کر کے اس نے وضو کیا، اب وضو کرنا شروع کیا تو ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف، ابھی نماز پڑھی نہیں ہے اس نے، صرف ارادہ کر کے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا تو سر کے جو گناہ تھے، اب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ معاف،
اور پھر اس نے پاؤں دھوئے تو پاؤں سے جو گناہ کیے تھے وہ معاف. اور پھر جب وہ چل کے جا رہا ہے مسجد کے لیے، اب رستے میں ہر قدم پہ اس کے نیکیاں مل رہی ہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں اس کے، اور جتنے بھی پتھر کے پاس سے گزرا، درخت کے پاس سے گزرا، وہ قیامت کے دن گواہی دیں کہ فلانا آدمی فلانا دن فلانی نماز کے لیے ہمارے پاس سے گزر کر گیا تھا. اور جب مسجد میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ نماز میں ابھی تاخیر ہے، تو نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا. اب جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز کے اندر ہے. جیسے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، ایسی جب تک یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ کی توجہ اور رحمتیں اس کے اوپر آتی رہیں گی. تو اب نماز ہماری ایسی ہو کہ جو اللہ کو پسند آ جائے.